قبر کھودنے والے نے جب برسوں پرانی قبر کو دوبارہ کھولا تو وہ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جسم اسی طرح صحیح سلامت تھا، کفن تک نہیں گلا تھا، حالانکہ زمین میں دفن ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ موت ہر انسان کا مقدر ہے اور قبر ہر ایک کا آخری ٹھکانہ۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جسم دفن ہونے کے بعد کچھ عرصے میں ہی مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں ایسے کئی اشارے ملتے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کا جسم کو اللہ تعالیٰ اسی فطری عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بنیادی حدیث کی طرف آتے ہیں جس پر یہ سارا موضوع کھڑا ہے۔ حضرت اویس بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد طاہر مٹی میں مل چکا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بنیادی اور مضبوط ترین دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اجمسن مبارک قبروں میں کبھی خاک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے یہ خصوصیات آپ کی ذات اقدس کو بھی شامل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ اعزاز سب سے بلند اور سب سے نمایاں ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ اقدس میں ایک خاص برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ امت کا سلام درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف انبیاء ہی کرام میں سے اسی خصوصیات کی حامل ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء اور محدثین نے مختلف روایت میں آثار کی روشنی میں ایسے کئی گروہوں کا ذکر کیا ہے جس کا اجسام قبر میں محفوظ رہنے کی امید کی جاتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شہداء کرام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ جب برسوں بعد کسی وجہ سے احد کے شہداء کی قبروں کو کھولنے کی ضرورت پیش آئی تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ ان کے جسم اسی حالت میں تھے جیسے انہیں ابھی دفن کیا گیا ہو۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کا اجر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا، اگر وہ حافظ قرآن کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید حفظ کرنے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید سے یہ گہرا تعلق دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا باعث بنتا ہے، اور اہل علم کے مشاہدات میں بھی یہ بات بار بار سامنے آئی ہے کہ حافظ کرام یہ قبروں سے متعلق ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو ان کے مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ چوتھا ان لوگوں کا ہے جو حالات وضو میں فوت ہوئے۔ طہارت اور وضو کی حالت میں موت آنا ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے کیونکہ وضو خود ایک عبادت ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا ایمان پر خاتمے کی نشانی مانا جاتا ہے۔ پانچواں گروہ وہ ہے جو جمعے کے دن یا رات فوت ہوا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا رات کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چھٹا گروہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ کرنے والوں کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسجدیں بنوائی، کنواں کھدوایا، علم پھیلایا یا کوئی ایسا نیک کام کیا جس کا ثواب ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جسے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ساتواں گروہ وہ ہے جو نیک والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ نیک بنے اور مسلسل ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی، جیسا کہ اوپر بیان ہونے والی حدیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آٹھواں گروہ ہے صبر اور شاکر بندے کا ہے، جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ نواں اور دسواں گروہ علماء دین موعظین کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تعلیم، تبلیغ اور اللہ کے گھروں میں اذان دینے میں گزاری۔ ان کا صدقہ جاریہ اور ان کی خدمات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتی ہے، اور قیامت کے دن موعظین کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور واضح کرنی چاہیے کہ 10 اقسام کے حوالے سے مختلف کتب میں تفصیلات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ ان روایت کی سند کے اعتبار سے علماء کے مابین اختلافات بھی موجود ہیں۔ ان میں سب سے مضبوط اور صحیح حدیث پہ بنی انبیاء کرام اور شہداء کے اجمت کے حفاظت، جبکہ باقی اقسام علماء نیک اعمال اور فضیلت اور امید کے طور پر بیان کرتے ہیں، جن پر عمل کرنا بہرحال ہر مسلمان کے لیے باعث برکت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ساری گفتگو میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ محترم ناظرین، اصل مقصد یہ جاننا نہیں کہ ہمارا جسم
ظاہری طور پر قبر میں محفوظ رہے گا یا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری روح کو قبر میں سکون ملے، عذاب سے نجات ملے اور منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دینے کی توفیق ملے۔ جسمانی حفاظت کا واقعہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نشانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی راہ میں کی گئی کوئی بھی قربانی، کوئی بھی نیک عمل کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اعمال سے سنواریں جو قبر میں سکون کا باعث بنتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اسے پڑھیں سمجھیں اور اس پر مکمل یقین کریں۔ صدقہ و خیرات معمول بنائیں تاکہ ہمارا صدقہ جاریہ ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے کام آئے۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرنے والی نسل مرے، اور ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رکھیں۔ حالات کیسے بھی ہوں پیارے بھائیوں اور بہنوں، موت کی اٹل حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ آج نہیں تو کل ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا اور قبر میں جانا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گزاری تو ہمیں قبروں میں سکون کا باغیچہ بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیں بھی وہ سکون عطا فرما سکتا ہے جو انبیاء، شہداء اور نیک بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھرے، عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں حسن خاتمہ کے ساتھ اپنے پاس بلائے۔ آمین۔